مجھے بھی حضرت ایک دوست ایک دفعہ نہ لے گئے، کیونکہ مجھے بڑا شوق ہے حضرت مولا علی کے ملنگوں سے ملنے کا حضرت ہے. مجھے تو جب کو کہے، اب تو خیر نہیں ہم جاتے، کیونکہ اب تو ہم نے وہ میاں صاحب کے شعر کو اپنا مذہب بنا لیا. ایتھے الاں کاواں رنگ لے پڑ تے بن بن بندے مور، ویکھ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو ہو جو. اب ہم نے کچھ نہیں ہے. مجھے کسی بندے نے، میں اب چلو علاقے کا بھی نام نہیں لوں گا کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے، کلپ کاٹے جاتے ہیں، پھر ہمارے لیے فتنہ بن جاتا ہے. مجھے کسی نے کہا کہ جناب وہ ایک جگہ ایک مرزوب ہے تو آپ کو بڑا شوق ہے، تو میں نے کہا چلو ہم چلتے ہیں. ہم چلے گئے، دوپہر کا وقت تھا، سردیاں تھیں. مرزوب صاحب نے جناب ہمارے لیے جو ہے نا وہ ہرن کا گوشت بنوایا. میں چنگا مرزوب ہے بھائی. بہرحال میں نے کہا جی ہو سکتا ہے جی مہمان نوازی کی ہو. وہ اب سردیاں تھیں، آپ کو پتہ سردیوں میں زور اور عصر میں تھوڑا ہی وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اب کھانا ہم جو ہے نا وہ تو خیر بعد میں ہوا، باتیں شاتے ہو تیری باتوں میں بھی حضرت شریعت کی توہین، نماز کا مذاق اور ایسی عجیب و غریب باتیں کہ بس رونا ہی آئے کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک، یہ میری بات یاد رکھنا. تو بہرحال عصر کا وقت بڑا تنگ ہو رہا تھا. والفتنہ اشد من القتل، فتنہ قتل سے پیڑا ہے. میں نے بڑے بہانے سے میں اٹھ کے آیا، میں نے آ کے جلدی وضو کیا، میں نے دوگانہ پڑھا. اور تھوڑی دیر بعد عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، میں نے عصر پڑھی. واپس آئے، خیر پرتکلف سے کھانا کھایا. کھانا کھا کے تو ہم واپس، وہ جس بندے نے مجھے دعوت دی تھی نا وہ مجھے گاڑی میں پوچھتا ہے، کہتا ہے حضرت جی کس طرح دے لگے نے بابے ہو؟ میں یار بابے ہو نماز نہیں پڑھی کوئی. انہوں کہتا ہے حضرت جی نکلے ہو نا مولوی دے مولوی، اوے بابے ہوری دل دی پڑھتے نے. میں یار کو خدا دا خوف کا میرے سامنے بہ کے بابے ہو نے 4 نان کھا چھڑے نے، ادو دل کتنے گیا سی. میرے سامنے بہ کے بابے ہو 4 نان کھا چھڑے نے، ادو دل کتنے گیا سی. تو انہیں خود ہی بتایا ہے کہ بابا جی کی 3 بیوی ہیں اور بابا جی کے 17 بچے ہیں. اوے ادو دل کتنے گیا سی یار. یہ چنگا مجذوب ہے یار، جہاں نماز والا ہی مجذوب ہوتا ہے، باقی جڑا نا ہے جی حضرت جی اللہ معاف فرمائے. نہیں حضرت ایسی کوئی بات نہیں. اور جو حقیقتاً مجذوب ہوگا اس کو کیا لگے جی کاٹن سے، اس کو کیا لگے ہرن کے گوشت سے، اس کو کیا لگے. اس کا تو وہی مسلک ہے، سیو نی مینو رانجا سدو ہیر نہ کوئی، سیو نی مینو رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی. اس کو کیا لگے حضرت کسی سے، اس کو گرمی سے کوئی سروکار نہیں، سردی اس کو نقصان نہیں. اس کو تو یاد رہ گیا ہوتا ہے تو صرف مقبول ہے. ساڑھے افتخار صاحب اب جب کبھی سیالکوٹ آپ آئیں گے نا، تو اللہ کرے میں بھی سیالکوٹ ہوں تو میں نے آپ کو زیارت نہیں کروں حضرت بابا لاہوری شاہ یہ مجذوب ہوئے. اور ہم نے تو نہیں دیکھا، میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ کہتے میں نے بچپن میں دیکھا، اور وہ ایسا مجذوب تھا کہ حضرت کبھی کسی نے اس کو زمین پہ بیٹھے نہیں دیکھا. صبح گئے، دوپہر گئے، 8 بجے گئے، 1 بجے گئے، 2 بجے گئے، 3 بجے گئے، 4 بجے گئے، 5 بجے گئے. جب بھی گئے حضرت بابا لاہوری شاہ اسی طرح بیٹھے اس طرح. یہ میرے پیچھے تو پھر ٹیک ہے. اور حضرت جی 24 آور اسی طرح بیٹھے رہنا کوئی بابا جی کا واڑا نہیں ہے، بندے کی باں بول جاتی ہے. لیکن عاشقوں کے اپنے رنگ ہیں. جب بھی کوئی گیا اس نے سائیں علی بابا جی لاہوری شاہ کو انہوں نے اسی طرح بیٹھے دیکھا. کبھی کسی نے بابا لاہوری شاہ کو زمین پہ بیٹھے نہیں. جو جوڑا تن پہ تھا وہ تن پہ رہا، اسی جوڑے میں بابا. وہ افتخار صاحب بابا جی کے بالکل ساتھ ہی نے ایک اور مزار ہے، ان کا نام ہے سائیں جلال. یہ بابا جی کے بعد ہوئے. ہوا کچھ اس طرح کہ سائیں جلال جوان آدمی تھے بھی بڑے خوبصورت، گوکی سے تعلق تھا. یہ کسی ہندو گھرانے میں جو ہے نا وہ جی لگا رہے. اب کو مسلمان ہو چلو بندہ شاہ جی دے کول جائے کو ترلا پائے سید پاک ہو ذرا چلو تسی جاؤ گے تو ہم کنے نہ کریں، آل رسول اولاد علی پاک. اب آگے ہے ہی ہندو گھرانا، اب ہو ہی کچھ نہیں سکتا. لیکن وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور. اس نے اپنے کسی دوست سے نا مشورہ کیا، یار کو پیر ایندا دس کیا ہے کام ہو جائے. انہوں نے کہا گل ہے کہ ہو نہیں سکتا، تو مسلمان ہو. اینج پھر کر کے بابا لاہوری شاہ ٹر جا، جے بابے لاہوری شاہ دی جیب ہل گئی تیرے لیے پھر 70,000 نے. یہ بیچارہ دل کا جلا بابا لاہوری شاہ آ گیا. حضرت روک تھا حضرت کا بڑا، یہ کافی نہ پیچھے بیٹھ گئے. بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالی اپنے اسی انداز میں بیٹھے تھے. آپ کا جذب کم ہوا، دیکھا سامنے بندہ بیٹھا ہے، اس کو اشارہ کر کے نا قریب بلایا.
وہ اتنا قریب تو نہیں آیا لیکن تھوڑا سا قریب آیا. آپ نے اس کو پوچھا بھائی کیویں آیا ہے, میں کوشش کرن رہا کہ پنجابی تے آ جاواں میں. آپ نے پوچھا کہ بھائی کیویں آئے ہیں, تو وہ آگے سے اس نے اپنا مدعا بیان کیا, حضرت کڑی ہے لیکن کار ہندوؤں دا ہے, کوئی دعا فرماؤ کہ کوئی بیاہ دا سبب پیدا ہو. آپ اس کو ناراض ہوئے, آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی, تجھے کوئی حضور نبی علیہ السلام کی نسبت کا پاس نہیں ہے؟ ارے تجھے اللہ نے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے, ارے انبیاء دعائیں کرتے رہے, اللہ نے بغیر دعا کے تجھے دعا کے یہ نعمت دے دیا, جا دفعہ ہو جائے یہاں سے. یہ کہہ کے آپ نے پھر آنکھیں بند کر لی, لیکن وہ نہیں گیا. تھوڑی دیر بعد حضرت کا جذب کم ہوا کہ پھر کوئی دیکھا بندہ بیٹھا, پھر اس کو قریب کیا, ذرا سامنے آ گیا. حضرت نے وہی سوال پوچھا, اس نے بھی وہی جواب دیا. آپ نے پھر اس کو موقع دیا, آپ نے فرمایا جا ٹک جا, پھر نہیں گیا. تیسری بار حضرت نے پھر آنکھ کھولی, آپ نے اشارہ کیا, بالکل سامنے آ گیا. آپ نے پھر وہی سوال کیا, اس نے پھر وہی جواب دیا. اس دفعہ بابا لاہوری شاہ نے وہ والا جواب دیا. آپ نے پہلے انہوں پورے زور نہ کھبے ہاتھ دی چانڈ سٹی, یہ بیچارہ سیدھا نہیں ہوا. حضرت نے انہی دیر سجے دی بھی مار دیتی. جس طرح بابا لاہوری شاہ بیٹھے سن وہ بھی انجی بیٹھ گیا اور انجی بیٹھا رہا. وہی وہ کنیکشن کرنے والا ہو تو حضرت ایسے ہوتا ہے حضرت جی, کوئی کنیکشن کرنے والا ہو صحیح, اس طرح ہوتا ہے کنیکشن. حضرت لمحے لگتے ہیں حضرت. گراج بھی کوئی شعیب آئے میسر, شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے حضرت. ہاں جی 2 قدم حضرت آئے تو صحیح کوئی شعیب میسر. وہ جیسے حضرت بیٹھے تھے وہ بھی ویسے بیٹھ گئے. ساری رات لنگ گئی, پتر گھر نہیں آیا, پیو نیندر میں ایسے اٹھیا, فجر دی نماز پڑھی, سیدھا وہ بیلی ال گیا. انہیں جا کے کہا جلال گھر نہیں آیا. انہیں یہ نہیں کیا کہ میں بھیجا, کہہ کہن ڈیا ہی میں بابا لاہوری شاہ جانا تھے, ویکھو کہ تو اتنے ہی نہ. وہ بیٹا باپ جو ہے وہ وہاں سے گوکی سے چلتا چلتا سیالکوٹ آ گیا. انہوں پنجابی جی کہتے ہیں نا کہ پتر کنڈو پچھانے آ. وہ اس نے دیکھ لیا کہ جلال ہی بیٹھا ہے. اس نے آ کے نا اپنے بیٹے جلال کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہتا ہے پتر جلال. سائیں جلال رحمت اللہ تعالی نے پیچھے ویکھ کے اپنے پیو نے پوچھا کیڑا جلال, کیڑا جلال. وہ باپ کہنے لگا تو جلال. تو حضرت بابا لاہوری شاہ رحمت اللہ تعالی کی طرف اشارہ کر کے سائیں جلال کہتے ہیں, کہتے ہیں تو بابے نے پہلی چنڈ ماری سی نا تے انہوں کڑی کڑ چھڑی, تیری تو بابے نے دوجی چنڈ ماری تے جلال بھی کھڑ چھڑیا. نہ پری رہی نہ جنوں رہا, نہ کہ تو رہا نہ کہ میں رہا, جو رہی تو بے خبر ہی رہی. حضرت مرزوق تو حضرت جی بڑی وکری شاید نا, تو حضرت جی ایتھے ہی لانکاواں رنگ لپا تے بن بن بہندے ویکھ کے تے تک کیا تھوڑی. اس لیے پتر کو مرزوق ہو, کو سالک ہو, کو غوث ہو, کو قطب ہو, کو ابدال ہو, جو بھی بنائے وہ حضور نبی علیہ السلام کی غلامی اختیار کر کے بنے. جس کو جو کچھ ملا ہے اس کو ادب سے ملا ہے, جس کو جو کچھ ملا ہے اس کو محبت سے ملا ہے. اس لیے پتر ادب کرو, محبت کرو, خود میں یہ جذبہ لاؤ کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک آئے تو دل کھل اٹھے, دل کھل اٹھے. اس انداز سے اپنے آقا کریم کو یاد کرو کہ واقعی کو کہے کہ واقعی کسی نے یاد کیا, واقعی کو دیکھنے والا کہے کہ کسی نے درود. باقی میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, کمی جو ہے وہ ادھر سے ہے, ادھر سے کوئی. ہم تو مائل کا کرم ہے کوئی سائل. آج بھی کوئی جنید کسی سید کو کشتی ہے رہی, آج بھی اسی نواز کھورے تو سید ہے جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیر. میرا حضرت جی حوصلہ نہیں پڑتا کہ سید تھلے بیٹھا ہوئے تو گجراں دا پتر کرسی تے بیٹھ جائے. ہوں بھی حضرت جی جڑی ماڑی کرسی ہے میں تو آپ ہی بیٹھا ہوں, آل رسول میں چنگی کرسی تے بیٹھا. جو میں کر سکتا ہوں میں نے کیا ہے, کیونکہ سانو اسی وڈے ہیں کچھ میں جنہوں لبا ہے انہوں ادب کر. وہ پیچھے قریب کا معاملہ بنا, میں نے کچھ کہا, انہوں نے چک کوئی تو کچھ, لیکن کوئی نہیں حضرت جی جدا سائیں تگڑا ہے انہوں ستہ ہی خیرہ نہیں حضرت جی. بس مولا علی نہ ہاتھ اٹھا لیں, باقی میں زمانے دی کوئی پرواہ نہیں ہے انشاءاللہ. اتنے ستہ ہی خیرہ نہیں میرے. اور میں تو افتخار بھائی کو پتہ ہے میں تو کیا کرتا ہوں, میری جھولی میں جو کچھ ہے وہ انہی کی عطا ہے, انہی کی عطا, اور کچھ بھی نہیں. یہ جو کچھ ہے یہ انہی کی عطا ہے. ادھر کمی ہے ادھر کوئی کمی نہیں.
یہ لاہور میں مزار ہے، سادات میں سے حضور پیر سید نادر حسین شاہ جیلانی رحمۃ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، ان کی کتاب تھی، کتاب تو خیر مجھ سے کھو گئی لیکن بات یاد رہ گئی۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں ہمارے محلے کا نائی تھا، تو اس نے نا اب وہ نائیوں والا کام چھوڑ دیا ہوا تھا، یہ پتر نائی یہ ادھر ہے، ادھر نہیں، رائیں سائیں سبے تائیں رب دیاں بے پروائیاں، ادھر برادریاں نہیں دیکھی جاتی، ادھر یہ دیکھا جاتا ہے۔ حضرت جے گل برادریاں دی ہوندی تے پھر تے حضرت بلال حبشی خالی رہ جاندے نا، پھر تو سلمان فارسی کا کیا بنتا ہے، پھر صہیب رومی کدھر جاتے ہیں؟ ادھر نہیں یہ دیکھا جاتا کہ یہ کون ہے، ادھر دل دیکھے جاتے ہیں، ادھر عقیدتیں دیکھی جاتی ہیں، ادھر محبتیں دیکھی جاتی ہیں، ادھر ادب دیکھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تھا تو وہ نائی، لیکن جب بھی میں نے اس کی دکان کے سامنے سے گزرنا اس کی آنکھوں کو برستے ہی دیکھنا۔ شاہ صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک دن بس نہیں رہ گیا، فرماتے میں رک گیا، میں کھڑا ہو گیا، اور کہتے میں نے وہ جو نائی بابا جی تھے میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا بابا جی گالتے تو سن جدو لنگے ہیں وہاں رومنے ہی دیکھا، اور رونا ہر کسی نے نصیب نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ آنکھوں کا نام ہو جانا یہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے۔ آپ کو پتا کیا پتا ہی نہ آنسوں میں کیا کمال ہے۔ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے، کیونکہ یہ اس دور کی بات ہے جب حبیب بینک نہیں تھا، جب ایم سی بی بینک نہیں تھا، لوگ اپنے پیسے اپنے زیورات بینکوں میں جمع نہیں کرواتے تھے، تب کیا کرتے تھے لوگ اپنے گھروں میں چھپا دیا کرتے تھے۔ حضرت نے اس طرح اشارہ کیا، آپ فرماتے جیسے تو اپنے گھر میں پیسے چھپاتا ہے نا، جیسے تو اپنے گھر میں سونا مال چھپاتا ہے، ایسے کچھ تیرے اندر تیرے رب نے بھی چھپا رکھا ہے۔ ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے، عرض کیتی تاجدار کھڑی شریف تے پھر ویکھنا ہوئے تے کیویں لگے گا۔ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے، ہنجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے۔ تمہیں کیا پتا یہ تھرو کیا ہے، یہ جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے، یہ آنکھوں کا نم ہونا، یہ آنکھوں کا تر ہونا یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے، یہ اسی کے حصے میں آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا بابا یہ اتھرو ہیں ہی نہیں کوئی تے ہے تو دس کی۔ فرماتے ہیں وہ بابا جی نائی بابا جی مجھے کہنے لگے شاہ جی ساری عمر محنت کی تھی، بھوکھاں کٹیاں، پیسے جوڑے کہ حج کر لیا، حج کرنے گیا، بلاوا آ گیا، حج کر لیا، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کہتے ہیں میں معجہ شریف حاضر خدمت تھا، سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کے میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا تھا، بس کچھ بے خودی سی طاری ہوئی، میں خود پہ قابو نہیں رکھ سکا اور بے ساختانہ میرا ہاتھ آگے بڑھا اور میں نے حضور نبی علیہ السلام کے روضہ انور کی سنہری جالیوں کو چھو لیا۔ حالانکہ میں نے دیکھا کہ سامنے شوتا اپنے ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا لیے کھڑا ہے، کہتے ہیں بس سنہری جالیوں کو ہاتھ کا لگنا تھا، وہ غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا، اور اس نے میری عمر کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا، اور اس نے اسی ہاتھ پہ پوری شدت سے ڈنڈا دے مارا۔ اس ڈنڈے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ میں اس ڈنڈے کی ضرب کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا، اور میرا سر چکرایا اور میں زمین پہ گر گیا۔ لیکن کہتے جیسے زمین پہ گرا بے ہوش ہوا، یہ دو آنکھیں بند ہوئیں تو اندر کی کھل گئی، تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس گناہگار نائی کا سر حضور کی گود میں ہے، اور وہ ہاتھ جس پہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے نا وہ ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے دست کرم میں ہے، اور جس جگہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے حضور نبی علیہ السلام اس جگہ اپنا دست کرم پھیرتے جا رہے ہیں، وہ ساتھ فرما رہے ہیں بابا جی دل چھوٹا نہ کرو، محبوب تک آن لی پھر ڈنڈے تے کھانے بندے نا۔ میں تو کہتا ہوں نبی علیہ السلام کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتا، لیکن افتخار صاحب شرط یہ ہے کہ کھایا ان کے لیے، شرط یہ ہے کہ کھایا ان کے لیے، آپ تو ڈنڈا نہیں کسی کا ایک رکھتے، ڈنڈا کھائے حضور اسی وقت کرم فرما دیتی، ہمارا رکھ لیں گے ہم تو مائل بکر کوئی سائل کوئی درود ہی نہیں پڑھتا ہم۔ میرے حضرت نے زیارت کی ہے میرے سیدی میرے دادا شاہ حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ، آپ فرمایا کرتے تھے بے لیا روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجے،
روز ایک چٹھی مدینہ کو چٹھی تو کی مراد ہے یاد کریا کرو انہوں نے درود پڑھیا روز ایک چٹھی مدینہ پاک اس نے عرض کی تھی حضرت کی ہوئے گا چٹھی بھیجی آپ نے فرمایا کسی دا تو جواب آئے گا کسی دا تو جواب آئے گا تو بھیجیا تو کر روز ہے کدی تے پوچھن گئی نا وہ بھائی روز چنگو سانو کو یاد کردا ویکھو تے صحیح کون ہے اور کبھی تو صاحب پوچھیں گے کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے یاد ہی کوئی نہیں کرتا یاد کیا روز میں جتنا آپ کر لیکن میں کہتا ہوں روز ایک بار ان کو یاد آپ سمجھتے ہیں وہ انہوں کی مٹی نہیں چاڑ روز ایک بار یاد کیا دیکھو ہاں کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دیکھو ہاں فضل ہوتا ہے کہ نہیں اس لیے درود پاک اللہ نے آپ کو بہت کچھ اور جس کو درود پڑھنا آتا ہے میں کہتا ہوں اس سے زیادہ امیر اس روح زمین پہ کوئی نہیں ہے آپ پیسے کو کمال سمجھتے ہو پیسہ کچھ بھی نہیں ہے جس بندے کو درود پاک آتا ہے روح زمین پہ اس سے زیادہ امیر آدمی کوئی نہیں ہے جس کو حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنا آتا ہے اس سے زیادہ کوئی خوش قسمت نہیں ہے صرف اپنے طریقے سیدھے کر لو سید صاحب بیٹھے ہوئے جن کو پتہ تھا درود پاک کیا ہے روایات میں لکھا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سین حرم میں جلوہ کرتے یہ وہ دور تھا کہ جب ابھی کفار کا آنا منع نہیں کیا گیا تھا سارے ہی آتے تھے ابو جہل بھی بیٹھا ہے ابو لہب بھی بیٹھا ہے عتبہ شیبہ ولید بن مغیرہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اس سمت وہ بیٹھے ہیں درمیان میں بیت اللہ شریف ہے اس سمت حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار شیر خدا بیٹھے ہوئے ہیں ایک فقیر آ گیا ظاہر ہے فقیر نے اسی سمت جانا تھا بڑے بڑے نام تھے اس وقت مکہ کے وہ گیا اور اس نے جا کے نا دستے سوال دراز کیا میں ان سب نے آپس میں مشورہ کر کے نا حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا شیر خدا کی طرف حیدر کرار کی طرف تاجدار حلتا کی طرف اشارہ کیا فرمانے کہنے لگے وہ سامنے بیٹھا بندہ نظر آ رہا ہے فقیر نے کہا میں کہ عہدے کل جاؤ بڑا دین دے کوئی شک نہیں آپ دیتے ہیں جولیاں بار بار کے دیتے ہیں کلندر بو علی ہستم بنا میں دوست سرمستم دلندر عشق او بستم نمی دانم کجا رفتم حضرت یہ ہے عطا مولا علی مشکل کچھ حضرت یہ ہے مولا علی کی عطا حضرت اب کلندر بنا دیتے ہیں حضرت وہ گیا لکھا اس نے آ کے دستے سوال دراز کیا لکھا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے درود پاک پڑھ کے نا اس کی ہتھیلی پہ پھونک ماری اور آپ نے اپنے دستے کرم سے اس کا ہاتھ بند کر دیا اور آپ نے فرمایا ایتھے نہ کھولی جنہوں نے تینوں بھیجیا نا انہوں نے سامنے کھول جا کے وہ آپس میں بیٹھے مذاق کر رہے تھے لے بھائی پھونکنا بھی کچھ ہوں وہ تیری پھونکنا تو کھ نہیں ہوں لیکن ساڑیاں وڈیاں دیا پھونکنا سارا کچھ ہی ہو جاتا ہے وہ لکھا ہے کہ جب اس فقیر نے کفار کے سامنے آ کے اپنا ہاتھ کھولا نا اس کے ہاتھ میں ایک سونے کا سکہ تھا لکھا ہے کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت دیکھ کے وہاں کئی کافر مسلمان ہو گئے اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج سونے کا سکہ نہیں بن سکتا لیکن کو مولا علی دا ملنگ بھی تھے ہوئی نا وہی ملنگ ہونا بن سکتا کیوں نہیں بن سکتا وہی ملنگ ہونا آپ کے تو وہ کیا کہتے ہیں شور کوٹ تھے نا ملنگ مولا بلکہ ہے ہی عوان حضرت مولا علی پاک کی اولاد تھی حضرت سلطان باہو سکہ تو پیچھے رہ گیا وہ تو پوری کی پوری برات ہی اٹھا کے مدینہ پاک لے گئے تھے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی برات راستہ بھول گئی جانا احمد پور تھا چلتے رہے اچھا کوئی نہ کوئی تو راستے میں معاملہ ملے گا دور لالٹین جلتا دکھائی دیا وہ جو برات کا بابا تھا اس نے کہا بھئی اگر لالٹین ہے تو پھر لالٹین والا بھی ہوئے گا آؤ چلیے آ گئے جیسے جیسے لالٹین قریب آ رہی ہے ساتھ جناب کیا سنتے ہیں کہ جناب اس وقت جو وہ بیلا ہے جنگ کا وہ شور کوٹ کا جو بیلا ہے جناب وہ ہو کی صداؤں سے گونج رہا ہے اور کمال یہ تھا جو ہو کر رہا ہے وہ خود ہی باہو تھا آئے آ کے سلام عرض کیا حضرت نے ذکر کا سلسلہ موقوف کیا عرض کی تھی حضور ووٹی لے کے آن ڈے یا راہ پل گئے فرمایا جانا کتنے عرض کی تھی حضور احمد پور جانا
आपने फरमाया साड़ी ड्यूटी अहमदपुर लैके जाने दी है, चलो मेरे नाल। आप उठ खड़े हुए, ऐसा हाथ में उठाया, रास्ते में आने वाले जो काई थी उसको हटाते रहे। और थोड़ी देर ही चले थे तो मंजर बदल, किथे वो चंग, किथे वो शोरकोट, किथे जनाब गुंबद खजरा, किथे मदीना पाक, किथे ओहद शरीफ, किथे जन्नतुल बकी, मंजर ही बदल। एक शख्स हैरान हो के आगे अर्ज करता है, हजरत असी अहमदपुर जाना सी, तुसी किथे ले आए? आपने फरमाया तुसी पता नहीं केड़े अहमदपुर का नाम लेंदे हो, सी ते ऐसे अहमदपुर में जानने हैं। ये कमालात हैं हुजूर के गुलाम। हाँ आए सही, आए तो सही, उनको मायल बाकरम कोई साए और राह दिखाएं किसे, कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। कोई काबिल हो तो शाने, और तूने तो सौदा ही बड़ा गलत कर लिया। तूने तो नोटों का सौदा कर लिया, तूने कोठी का सौदा कर लिया। कभी नोट और कोठी छोड़ के एक कदम आगे बढ़ाता, हमारी जानब आता, हम नोटों और कोठियों वाले लाके तेरे कदमों में बिठा देते। इकबाल ने कहा नहीं था, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो दया ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता और पैबंद, बुताने फहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के फिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। खिरद हुई है जमानो मकान की जुन्नारी, ना जमान ना मकान ला इलाहा इल्लल्लाह। बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। तूने तो सौदे बड़ा घाटे का कर लिया। एक कदम आगे बढ़ तो सही, फिर देख तो सही रंग लगते हैं को नहीं लगते हैं। हम तो मायल बाकरम हैं। कोई कहता मैनू यूके लै जाओ, कोई कहता मैं कैनेडा जाना, कोई है ही नहीं जिन्होंने मदीना पाक जाने का शौक हो। कोई काबिल हो तो दुनिया भी नहीं देते। इसलिए पुत्र हम भी बड़ी दूर से चल के आए, बस यही पैगाम दे के अपने मन में हो कर बाजा सुना। देखो सी की करना हम करन की दे दिया। ये भी वक्त है वे गड्डी मोड़ दी, चलिए मदीने पाक को सारा आओ गड्डी मोड़ लईए। असी गड्डी इंडिया पा बैठे थे, आओ मोड़ लीए गड्डी, आओ अज भी गड्डी मदीने पा ली। जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मुहम्मद अरवीदा है। आज भी पाला गड्डी है, आज भी गड्डी पाला मदीने भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वसअते सहरा दे। तुसी कहोगे जी मदीने पा गड्डी पावांगे तो फिर और बात सही। ये कल जाना है हमने उकाड़ा, इंशाल्लाह इरादा भी है। ये मंजूरा मशासा जामिया शरीफ सही बात, आपने बड़ी खूबसूरत किताब लिखी मदीना तो गड्डी मदीने पा फिर वेख हुंदा वेख फिर हुंदा। उसमें हजरत ने लिखा है, अपना एक वाकया लिखा, फरमाते हैं मैं एक मुरीद ने बात सुनाई, कहते हैं आज कर लिया मदीना पाक हाजिरी थी। कहते हैं हम अपने होटल के कमरे में बैठे दोपहर का खाना खा रहे थे, होटल के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ, कहते कि बिल्ली अंदर आ। हम दुनियादारों को क्या तो आशिकों की रंग, ये तो आशिकों के रंग। अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना। जो आशिक हैं वो तो शहर मदीना के कांटों से भी प्यार करते हैं। वो तो फिर बिल्ली थी, कहते हमारे दिल खिल उठे, वो हुजूर के शहर पाक की बिल्ली आई है, वो हमारे कमरे में है, महबूब के शहर की बिल्ली है। कहते हैं हमने बड़ी अकीदत का इजहार किया। कहते उस वक्त तो था कुछ पास नहीं, बस रोटी खा रहे थे, एक नवाला तोड़ा उसको पेश किया, कहते उसने भी कबूल किया। कहते अगले दिन बिल्ली फिर आई, तीसरे दिन फिर आई। कहते हमारे कमरे में
पाकिस्तान से आई एक सियासी शख्सियत भी ठहरी हुई थी। कहते बिल्ली ने रोज आना शुरू हुआ क्या, वो जो सियासी शख्सियत थी ना, उन्होंने बिल्ली से दिल लगा और उन्होंने फैसला किया कि जाते हुए बिल्ली पाकिस्तान लेके जाए। अम्बेसी फ़ोन किया, अम्बेसी से अम्बेसी फ़ोन हुआ, बिल्ली ले जाने की इजाज़त मिल गई। PIA से कागजी कार्रवाई मुकम्मल करवाई, आर्डर पे पिंजरा बनवाया। जब वापसी करनी थी ना पाकिस्तान के लिए, सुबह वापसी थी, मदीना एयरपोर्ट से सीधा पाकिस्तान। शाह साहब ने लिखा है जब रात को सोए ना तो ख्वाब में क्या देखते हैं कि हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर है। और हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम जो फरमा रहे हैं मैं उसका मफ़हूम अर्ज़ किए देता हूँ। महबूब अलैहिस्सलाम दुआओं से नवाजते हुए फरमा रहे हैं, हाजी जिवें तू खैर ना लाया सैं अल्लाह तेन खैरी लै भी जाए, बस एक काम करी साड़ी बिल्ली ना लैके जाए हैं, बस एक काम करी साड़ी बिल्ली, भर के झोली मेरी मेरी सर का, मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए हैं। ये बिल्ली की बात सुना रहा हूं मैं आपको। फरमाया हमारी बिल्ली ना साथ लेके जाए। वो लिखा है कि वो सियासी शख्सियत जो थी वो ख्वाब ही में अर्ज करते हैं, महबूब मुझे इजाज़त दें कि मैं बिल्ली ले जाऊँ। तो आगे से महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हाजी तुझे किस तरह इजाज़त। 4 रातें गुजर गईं, बिल्ली सारी रात बाहर बैठी रोती रहती है, साथ अर्ज करती रहती है हुजूर बचा लो नहीं तो मदीना छड़ो जाना जे हैं। वो चले हो वो चांगा ले हो, जे बिल्ली रोए तो इन्ना नवाजते हैं, जे तुसी ते असीं रोवांगे तो नहीं नवाजेंगे। कौन रोंदा है, कौन रोंदा? इसीलिए तो इमाम आले सुन्नत ने फरमाया, आपने फरमाया जो तेरे दर से यार फिरते, जो तेरे दर से यार फिरते दर बदर यूं ही खार फिरते। नमाज की पाबंदी करो सर, अपनी जिंदगी का मकसद समझो। बड़ा पुत्र औखा पिंड है, बहुत औखा, बहुत औखा, बहुत आसान कर छे, बहुत औखा। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला ने लिखिया जो वज़ू फरमा के मुसल्ले ते नमाज नहीं खड़ोंदे तो रंग मुबारक जर्द हो जाता। लोगों ने अर्ज करनी मौला है कि आपने अबू फरमाना तुझी वेखन नहीं डे किड्डे वड्डे दरबार च हाज़री दा वेला आ गया है, और सानू याद असी भी हाज़र हो, असी भी पेश हो कि अल्लाह कुरान में खुद कहती है सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। ऐसे जिन्ने बच्चे जिन्ने बड़े जिन्ने निके बैठे सारी नमाज पढ़ो, सारी नमाज दुरूद पाक पढ़े। ठीक है ना, एक बारी दिन याद करना जी। ऐदा तो चलो मेरे मैं हूं वादा लैके जाना, इन्नी दूरों मैं आया करोगे ना भी एक दिन याद, ठीक है याद करना एक बारी नबी अलैहिस्सलाम। बस पुत्र फिर जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया है, जिस दिन उठेगी जरूर उठेगी, जरूर उठेगी, जरूर रोज एक बारी दिल ना नबी अलैहिस्सलाम फिर इंशाअल्लाह वेखो करम हुंदा कि नहीं हुंदा, वेखो करम हुंदा कि फिर बदल कर भेज फकीरों का गालिब तमाशा अहले करम देखते हैं। अल्लाह सब सलामत रखे। एक बार ये अल्लाह तड़े सारे दी खैरां करे, अल्लाह दीन उत्ते इस्तकामत अता